کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے ہاں سجدوں میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پر ہمیں قبولیت کی کوئی گھڑی نظر نہیں آتی تو ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہماری طرف ہماری جستجو ہمیں بہت مایوس کر دیتی ہے۔ ہم اللہ سے اتنی امید لگاتے ہیں پر ہمیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ میں جانتی ہوں آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی۔ آپ اپنی چاہت کو پانے کے لیے بہت بے قرار ہیں۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں، کیونکہ آپ تو اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری چاہت ہم سے ملوا دے، پر آپ کو قبولیت کی کوئی گھڑی نظر نہیں آ رہی۔ تو سنو، اللہ تم سے خود مخاطب ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ اس چھوٹی سی آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو آپ مایوس ہو کر نہیں بیٹھیں۔ آپ یہ بار بار سوال نہیں کریں کہ ہم تو اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہم تو تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پر اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا۔ دیکھیں، اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، ہر دعا قبول فرماتا ہے، مگر اس کے ہاں ایک ٹائم مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اس ٹائم مقرر میں وہ آپ کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، پر وہ آپ کا یقین اور صبر دیکھتا ہے، وہ آپ کو صبر آزماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ سوال مت کریں کہ اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا، اللہ آپ کے سجدوں کو سن نہیں رہا، اللہ آپ کے آنسو دیکھ نہیں رہا۔ وہ بادشاہ، وہ معجزوں کا بادشاہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ بہت اداس ہیں اور بہت مایوس ہو چکے ہیں، پر وہ آپ کو آزما رہا ہے، وہ آپ کی آزمائش کر رہا ہے اور آپ کو اس ٹائم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رکھتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ پر یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جس کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں کرب کی انتہا کی پکار، اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔
تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پہ رونا چھوڑ دیتے ہیں اور حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والی ہے، لیکن کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبر سے پہلے کے آنسوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ ان کی نظر کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ ہر نظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں جا سکتی، ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ۔ کمزوری انسان کو وقتی توڑ دیتی ہے، لیکن مقرر وقت یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ ناشکری کے بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں، اور اللہ آپ سے فرماتے ہیں پس آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی مجھ سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہیں۔ میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں۔ آپ کی اطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے۔ جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، بس ایک تیری ہو کر اور کچھ نہ چاہوں۔ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اگر آپ بہت دعائیں کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے ہاں تہجد پڑھتے ہیں، تو یقین رکھیں اس یقین کے بدلے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپریشیٹ ضرور کیجیے گا، اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو میں کیا اچھا لگا ہے۔ جزاک اللہ۔